الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، انسانوں کے آپسی مختلف جو تعلقات ہیں، جو ریلیشن شپس ہیں، جنہیں خالق کائنات نے، سرشٹی کرتا نے بنایا، ان کو باقی رکھنے کے، جوڑنے کے اور مینٹین کرنے کے تعلق سے میں نے پچھلے کچھ جمعوں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ کہ عقیدہ بدل جائے یا مانیتائیں، آستھا اگر بدل جائے، تب بھی یہ تمام جو رشتے ہیں، جس کے اندر خونی اور خاندانی رشتے ہیں اور دینی رشتہ ہے اور قومی رشتہ ہے، یہ رشتے پھر بھی باقی رہتے ہیں، اور انہی رشتوں کو لوگوں سے جوڑ کر رکھنے کی اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہدایت کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت سارے لوگ دینی رشتوں کو کاٹ کر اور اس کی بنیاد پر خونی اور خاندانی اور قومی رشتوں کو بھی کاٹ کر آپس میں دوری بنائے ہوئے ہیں، اور ان دوریوں کو ہمیں ختم کرنا ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہونا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے باتیں رکھی۔ عزیز ساتھیو، یہ جو لوگ دوری بنا کر رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی دوری کو برقرار رکھنے کے لیے یا پھر اس میں اضافہ پیدا کرنے کے لیے کچھ جو حربے استعمال کرتے ہیں، اس میں سے ایک ہے آسٹرسزم اور دوسرا ہے بائیکاٹ کرنا۔ میں چونکہ جو بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہر موقع پر اس بات کی میں کوشش کرتا ہوں کہ بات یونیورسل ہو، اگرچہ کہ میں بعض وقت صرف گیتا کے حوالے سے بات کروں یا بائبل کے حوالے سے بات کروں یا پھر صرف قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتا ہوں، لیکن اس میں پیغام ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اوپر والے مالک کے پاس سے آنے والا جو پیغام ہے وہ سارے انسانوں کے لیے، چاہے پھر وہ ویدوں میں، اپنشدوں میں اور گیتا میں محفوظ ہو اور اس کے حوالے سے لوگوں کے سامنے سبق دہرایا جائے، یاد دلایا جائے، یا پھر وہ تورات اور انجیل یعنی ہولی بائبل کے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے ہو، یا پھر اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کے حوالے سے ہو، پیغام یونیورسل ہوتا ہے۔
تو اس حوالے سے یہ جو آج کی گفتگو ہے یہ بھی یونیورسل ہی ہے، اور وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی بہانے سے رشتے کاٹ کر ایک دوسرے سے دوری بنائے ہوئے ہیں، یہ ان سب کے لیے ہے۔ اور پھر وہ دوریوں کو بھی میں یہاں پر مخاطب کروں گا جو انٹر ریلیجیس کمیونٹیز کے درمیان میں ہے، یعنی مثلاً بعض مسلمانوں نے ہندوؤں سے، سناتنیوں سے اور عیسائیوں سے اور یہودیوں سے کچھ جو ہے دوریاں بنا کر رکھی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ آسٹراسزم اور بائیکاٹ کا معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں جو پھر اپنے آپ کو مسلم کمیونٹی میں ہی شمار کرتے ہیں، لیکن وہ پھر کسی اور فکر سے، کسی اور مسلک سے، کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کیا جاتا ہے، جو کسی خاص جماعت کے ہی اندر شامل رہتے ہیں، لیکن اس جماعت کے ہی لوگ ان کے ساتھ اختلاف رائے کی بنیاد کے اوپر یہ معاملہ کر دیتے ہیں۔ آسٹراسزم سے مراد ہے لوگوں کو الگ کر دینا، اپنی جماعت سے نکال دینا۔ اور بوائیکاٹ تو بہرحال ایک یعنی عام لفظ ہے، آپ لوگ اس سے واقف ہیں کہ اگرچہ کہ اس چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے سے، اس کو خریدنے سے ہے نا، ان تعلقات کو برقرار رکھنے سے جو ہے اجتناب کیا جاتا ہے، پرہیز کیا جاتا ہے نا۔ تو چیزوں کا بھی بوائیکاٹ ہوتا ہے، لوگوں کا بھی بوائیکاٹ ہوتا ہے۔ میں بالخصوص مسلمانوں کے طرز عمل کے متعلق اور پھر بالعموم یعنی جو بھی لوگ اس طرح کا یہ رویہ اختیار کرتے ہیں ہے نا، ان کے لیے بھی مطلب یہ باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ مسلمان جب یہ دونوں رویے اختیار کرتے ہیں، عام طور پر جو کوئی بھی کرتا ہے، سارے مسلمان نہیں کرتے، جو کوئی بھی کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اور وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات کو توڑ رہا ہے اور ان کو بائیکاٹ کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے انہیں ماضی کی یہ کیا بولنا چاہیے ہسٹوریکل باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، گزری ہوئی باتیں ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں کو یہ بات محسوس ہوئی کہ وہ فلاں ہمارا دشمن ہے، تو پھر انہوں نے اس سے تعلقات کو منقطع کر لیا اور پھر بائیکاٹ بھی کرنے پر ایک دوسرے کو وہ ابھارتے رہے ہے نا۔ سب سے پاپولر اگر یعنی دنیا بھر میں عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں گے تو پھر اسرائیل ہے، تو اسرائیل کو بائیکاٹ کرو، اسرائیل کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرو، اور پھر اب ان کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کے یعنی ہر تھوڑے دن میں ایک بار آپ دیکھیں گے کہ اس کی لسٹ شائع ہوتی ہے، ان کے برانڈ کے لوگوز جو ہے شائع ہوتے ہیں، اور پھر یہ ابھارا جاتا ہے یعنی ود ان مسلم کمیونٹی لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو برانڈز ہیں یہ اسرائیلی ہیں، تو آپ اگر انہیں خریدیں گے تو پھر وہ یعنی فلسطینیوں کو قتل کرنے میں اس پیسے کو استعمال کریں گے، لہٰذا آپ ان کا بائیکاٹ کرو۔ یہ عالمی سطح پر یہ ایک رویہ ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے۔ دیش کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو پھر اب اسی طریقے سے مطلب لوگ کرتے ہیں، کبھی ریلائنس کو بائیکاٹ کر دیا، کبھی امبانی کو بائیکاٹ کر دیا اور کہا کہ بھائی اب یہ ہمارے دشمن ہیں اور لہٰذا ان کو بائیکاٹ کرو۔ اور بھی مثالیں ہیں، مثالیں دے کر میں مطلب لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، یہ بڑی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ جو وضاحت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس سے مطلب بعض لوگوں کو یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ اسرائیل کے فیور میں بات کر رہے ہیں، اچھا یہ مسلمانوں کے دشمنوں کے فیور میں بات کر رہے ہیں، یہ ریلائنس کے فیور میں بات کر رہے ہیں، یا پھر یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے فیور میں بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو محسوس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ میں سب کے فیور میں ہوں، میں مسلمانوں کے فیور میں بھی ہوں، میں سناتنیوں کے فیور میں بھی ہوں، عیسائیوں کے فیور میں بھی ہوں، یہودیوں کے فیور میں بھی ہوں۔ دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں ہے نا، ایکس مسلمز بھی ہیں اس کے اندر اور دہریے بھی ہیں اندر،
اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور جو بھی ہیں جن کے نام لینا اس وقت ممکن نہیں ہے. میں سب کے فیور میں ہوں، کیونکہ میرے نبی سے مجھے یہی تعلیم ملی ہے کہ سارے انسانوں کی خیر خواہی کرنا ہے. تو یہ ڈسکلیمر سمجھیے آپ اس کو، میں بالکل آپ کے سامنے شروع میں ہی اس بات کو میں واضح کر دوں. ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں مدعا یہ ہے کہ یہ جو طرز عمل لوگ اختیار کر رہے ہیں یہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ یہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے؟ کیونکہ کوئی چیز کو اگر ہم دین سمجھ کر رہے ہیں، ہے نا، تو پھر وہ واقعی دین میں سکھائی جانی چاہیے. اللہ اس کے احکام دے اور اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ پھر اس پر عمل کر کے دکھائیں، ہے نا. کہ بوائیکاٹ کرنا اس طرح کا یعنی دینی فریضہ ہے، اور پھر اس عمل کو انجام دینے کے نتیجے میں اجر ملے گا، ثواب ملے گا آخرت میں، جو ہے اس کے بدلے میں ڈھیر ساری جو ہے اللہ تعالیٰ اجرت سے اور نعمتوں سے اور کامیابیوں سے نوازے گا. تو عزیز ساتھیوں، اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رویہ ہے آسٹراسزم، اپنے خاندان قبیلے میں سے ہکال دینا، نکال دینا، آہ کر دینا، یا پھر اپنی جماعتوں سے، اپنے فرقوں سے جو کچھ بھی سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس میں سے لوگوں کو باہر نکال دینا، یا پھر بوائیکاٹ کرنا. بوائیکاٹ سوشل بوائیکاٹ بھی ہوتا ہے، فائنینشیل بوائیکاٹ بھی ہوتا ہے. بات چیت بند کر دیتے ہیں، آنا جانا جو ہے بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، آگے کوئی رشتے نہیں کرتے. مطلب جیسا کسی کو بیٹی دینے سے یا پھر اس کی بیٹی بیاہنے سے، ہے نا، انکار کر دیتے ہیں، اس طرح کا بھی یعنی یہ ریلیشن شپ کا بوائیکاٹ ہوتا ہے. لین دین سے بوائیکاٹ کر دیتے ہیں، خرید و فروخت سے بوائیکاٹ کر دیتے ہیں. یہ مختلف طریقوں سے جو ہے بوائیکاٹ کا یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو رویہ ہے یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے انسانیت کے مشن کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، اس کی مخالفت کی تھی. جو دھرم کی مونوپولی تھی، دین کی جو مونوپولی تھی، جو بعض لوگوں کے ہاتھ میں یعنی انہوں نے لے لیا تھا، اور پھر اس کی آڑ میں لوگوں کو کرش کرتے تھے، لوگوں کو اپریس کرتے تھے، دباتے تھے، کچلتے تھے، لوٹتے تھے. اس طرح کے لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آنے کا ارادہ کرنے والے لوگ اس رویے کو اختیار کیے تھے. اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے، یعنی یہ رویہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کا رویہ ہے، یہ آسٹراسزم اور بوائیکاٹ کا رویہ. اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سوشل بوائیکاٹ کے اندر ایک یعنی بڑا نمایاں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، جہاں پر ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس دے دیں. یعنی نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو ابو لہب کے دو بیٹوں سے جو ہے بیاہا گیا تھا. دونوں بیٹوں کے جو نام ہیں عتبہ اور عتیبہ. عتبہ کے نکاح کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ تھی، اور عتیبہ کے نکاح میں حضرت ام کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی. ابو لہب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ڈے ون سے وہ مخالفت کر رہا تھا. وہ پہلی دعوت جس میں سارے رشتہ داروں کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سناتن سندیش کو آخری مرتبہ ان کے سامنے یعنی اجاگر کرنے کے مشن کو سٹارٹ کیا، اس دعوت سے ابو لہب مخالفت کر رہا ہے.
اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے پبلکلی اس دعوت کو جب پہلی مرتبہ پیش کیا، نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے لگ بھگ 3 سال کے بعد میں، اس موقع پر بھی مخالفت کرنے والا اور حضور کو برا بھلا کہنے والا، آپ پر مٹی اٹھا کر پھینکنے والا، یہ چچا ہے ابو لہب. اور اس نے اپنی اس مخالفت کی شدت میں یہ ایک حرکت بھی کی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو دکھ دیا جائے، ہے نا. اس کے یہ 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح کے اندر، یہ دونوں صاحبزادیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے اپنے بیٹوں پر یہ پریشر ڈالا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو، اپنے سے الگ کرو اور پھر اس کے بعد طلاق دو. یہ یعنی رویہ بائیکاٹ کے رویے کے اندر اب یہ یعنی خاص ایک طریقہ ہے اس بائیکاٹ کا. یہ رویہ اختیار کرنے والے کون ہیں؟ یہ ابو لہب جیسے لوگ ہیں. یہ ایک مثال تھی. دوسری ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب تجارتی قافلے آتے تھے مکے میں تو اب لوگ جا کر ان قافلوں کے سامان کو جو ہے خریدتے تھے، تو یعنی بارٹر سسٹم بھی تھا اور پھر یعنی مال کے اوپر قیمت لگائی جاتی تھی، بولی لگائی جاتی تھی، اور پھر یعنی وہ زیادہ بولی دینے والا مال جو ہے خرید لیتا تھا. ایسے موقعوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو فائنینشلی کرپل کرنے کے لیے، ہے نا، مالی اعتبار سے ان لوگوں کی کمر توڑنے کے لیے اور یعنی اس بات کا اہتمام کرنے کی خاطر کہ بھئی انہیں کوئی مال نہ ملے، وہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھی خرید نہ پائیں، ابو جہل بازار میں جاتا تھا جب کبھی کوئی قافلے آتے، اور جتنی اس سامان کی بولی لگ رہی ہے، جو بھی اس کی واجبی قیمت ہوتی تھی، ظاہر سی بات ہے یعنی منافع وغیرہ کے ساتھ میں، ابو جہل دگنی تگنی 4 گنی جو ہے وہ بولی لگاتا تھا. اور لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا، اسپیشلی یعنی یہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا، اور وہ جب اس بولی کی یعنی برابری نہ کر پا کر وہ جب وہاں سے واپس چلے جاتے تو پھر ابو جہل بھی وہاں سے چلا جاتا تھا، مال خریدتا نہیں تھا. یہ صرف یعنی اس بات کا اہتمام کرتا تھا کہ وہ مسلمان مال خرید نہ سکیں. یہ بولی لگاتا تھا، آ کر خریدتا نہیں تھا مگر بولی ضرور لگاتا تھا، ڈبل ٹرپل اور یعنی 4 گنا 5 گنا جو ہے قیمتوں کی وہ بولی لگاتا تھا. لوگ وہاں سے جب چلے جاتے مایوس ہو کر تو پھر اس کے بعد میں وہ خود بھی نہیں خریدتا تھا. یہ ستانے کے الگ الگ طریقے ہیں، بائیکاٹ کے الگ الگ طریقے. یہ فائنینشیل یعنی ایک طریقہ تھا ستانے کا. اور پھر اس کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا وہ عظیم واقعہ جسے شیب ابی طالب ہے نا، ابو طالب کی جو گھاٹی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خاندانوں کو کمپلیٹ ٹوٹل بائیکاٹ کے اندر جو ہے 3 سال کی لمبی مدت تک جو ہے محصور کر دیا گیا تھا. ایک وادی ہے نا، جس سے ابو طالب کے نام سے وہ وادی موسوم ہے، تو اسے شیب ابی طالب کہتے ہیں. 3 ایئرز کا مکمل بائیکاٹ، بات چیت کمپلیٹلی بند، خرید و فروخت کمپلیٹلی بند، رشتے یعنی شادی بیاہ کے رشتے کمپلیٹلی بند. کوئی ان کو کہیں سے مال پہنچانے کی کوشش کرے، کہیں سے کوئی مطلب تعلق باقی نہیں رکھنے دیا گیا. شیب ابی طالب، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس موقع پر صحابہ اکرام کے اوپر کس طرح سے مطلب حالات گزرے ہیں، ہے نا. تاریخ میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام پتے جھاڑوں کے جو ہے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ضرورت سے جب فارغ ہوتے تو وہ مینگنیوں جیسی ہو گئی تھی. بعض صحابہ لکھتے ہیں کہ اندھیرے میں ایک مرتبہ چل رہا تھا، بھوک سے بہت یعنی بری حالت تھی، پیر کو کچھ نرم چیز لگی، چل رہے ہیں تلوے کو، پیر کو کچھ نرم چیز جو ہے نے ٹچ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تک نہیں کہ کیا ہے، بس میں نے اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا. اس قدر جو ہے بھوک سے وہ بلبلا رہے تھے اور بے چین. چمڑے کی
جو جوتیاں اور چپل ہوتے تھے اسے پانی میں بھگو کر چوستے تھے، کھجور کی گٹلیاں ہوتی تھی تو وہ چوس چوس کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ اتنے مطلب سخت ترین حالات، بچے بلبلاتے تھے، روتے تھے، مگر کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہ 3 ایئرس کا کمپلیٹ بوائیکاٹ کرنے والے یہی ادھرمی لوگ، بے دین لوگ ہے نا، اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہی یہ لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اور سہ کون رہا ہے؟ سہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ایمان لانے والے، اور آپ کے وہ خاندان والے بھی ہے نا جو ایمان نہیں لائے تھے مگر وہ اپنے خاندانی حمیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھ دے رہے تھے۔ بوائیکاٹ کون کرتا ہے؟ یہ اس قسم کے لوگ بوائیکاٹ کرتے ہیں، یہ ان کی سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ 3 سال کا بڑا جو ہے لمبا بوائیکاٹ، اور پھر لوگوں کو قرآن سننے سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کرنے سے روکنا، پہلے کا پہل جا کر ان کو روک دینا۔ اگر کوئی آیا ہے ملنے کے لیے، یا پھر کسی کے بارے میں خبر ملی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے جا رہا ہے، یا پھر حج کا سیزن ہے اور قافلے دور دور سے آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو معلوم ہے مشرکین مکہ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہے جائیں گے اور یہ ہر ایک قبیلے سے جو ہے ملاقات کریں گے، ان کے سامنے یہ پیغام حق ہے نا، اس سندیش کو جو ہے دوبارہ پیش کریں گے۔ تو یہ پہلے کا پہل پہنچ جاتے اور کہتے کہ نہیں، اس کے پاس مت جانا، بات مت کرنا۔ یہ لوگوں کو بھی بات چیت سے روکنے کا یہ کس کا مزاج ہے نا؟ یہ مزاج ہے ان لوگوں کا جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے دور نبوت میں۔ قرآن کو روکنے کے تعلق سے قرآن مجید کی ایک آیت دیکھیے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور اگر کہیں سنایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پیغام حق لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو پھر وہاں پر پہنچ جاؤ اور شور مچا دو، گڑبڑ کرو، شور مچا دو، آوازیں کرو، تاکہ تم غالب آ جاؤ، لعلکم تغلبون، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جاؤ وہاں پر شور مچا دو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ لوگ سن نہ پائیں، ظاہر سی بات ہے، یہ جائیں گے ڈسٹرب کریں گے ہے نا، ڈسٹربنسز کریٹ کریں گے، تو پھر لوگ نہیں سن پائیں گے، لوگ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے۔ وہاں جا کر کوئی پیرلل میں کھیل تماشا گانا بجانا شروع کر دیا تو لوگ وہاں سے اٹھ کر ادھر آ جائیں گے، ادھر اٹریکٹ ہو جائیں گے، یا پھر اتنی آواز اور اتنا شور ہو جائے گا کہ پھر لوگ سن ہی نہ پائیں کہ مطلب کیا وہاں پر بتایا جا رہا ہے، کہ کیا اچھی باتیں ہیں۔ اور اس طرح سے یہ چاہتے تھے کہ غالب آ جائیں، لعلکم تغلبون۔ تو کسی کے پاس مت جاؤ، اس کو بلاؤ بھی مت، اس کی بات مت سنو، اس کے پروگرامز کے اندر شریک مت ہو۔ یہ کون کر رہا ہے آج؟ یہ اکثر مسلمانوں کی عام عادتوں میں سے ایک عادت بن گئی، بوائیکاٹ کرنا ہے نا، اور لوگوں کے پاس جانے سے، ان کو بلانے سے اپنے حواریوں کو، اپنے جماعت کے لوگوں کو ہے نا، اپنے گروپ کے لوگوں کو روکے۔ یہ کون کرتا تھا؟ یہ دور نبوت کے اندر یہ اسلام کے دشمن کرتے تھے۔ اجی ساتھیو، سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ایک واقعہ ضرور ملتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 صحابہ کو بوائیکاٹ کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوائیکاٹ کے آرڈر کو جاری کیا۔ ذرا اس کا بھی ایک مطلب چھوٹا سا ہم جائزہ لیتے چلیں۔ یہ پوری سیرت کی تاریخ کے اندر یہ ایک واحد اکلوتا واقعہ ملتا ہے بوائیکاٹ کا۔ کون لوگ تھے جن کو بوائیکاٹ کیا گیا؟ وہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام تھے۔ کب کیا گیا یہ واقعہ؟ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ تبوک کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اعلان کر دیا تھا کہ سب کو چلنا ہے، تبوک میں جو ہے جنگ ہونے والی ہے
تو لہٰذا یعنی سب کو نکلنا ہے، ایک ندائے عام تھی، اعلان عام تھا، ہر ایک کو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا تھا۔ میکسیمم صحابہ نے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن وہ جو منافق تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، بہت سارے منافقوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور ان کے علاوہ 3 بڑے ہی سنسیئر صحابہ کرام تھے جنہوں نے سوچا کہ مطلب میرے پاس تو سواری ہے، ابھی قافلہ نکلا ہے نا، جنگ کے لیے وہ لوگ، ابھی فوج نکلی ہے، میرا گھوڑا تیز ہے، میں ایک دن بعد بھی اگر نکلوں گا تو ذرا ہے نا آرام کر لوں، ذرا تیاری کر لوں، اس کے بعد میں نکلوں گا تو میرا گھوڑا تیز ہے، میں جا کر جو ہے ان کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اب ایک دن گزر گیا، پھر 2 دن گزر گئے، اور اس طرح سے مطلب وہ تاخیر ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ اب تو قافلہ مطلب فوج اتنی دور جا چکی ہے، اب جا کے ان سے ملنا جو ہے ممکن نہیں۔ تبوک میں پہنچے، وہاں پر جنگ نہیں ہوئی، صحابہ کرام نے وہاں پر تجارتیں وغیرہ کی، اور پھر جب تبوک سے واپس لوٹے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو بلا بھجوایا جو اس معرکے کے اندر شریک نہیں ہوئے، ہے نا، آئیں اور اپنا جو ہے وہ ایکسپلینیشن دیں کہ کیوں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ ہر ایک کے لیے یعنی کمپلسری تھا، ہر ایک کو جو ہے اس میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ جو منافق تھے انہوں نے آ کر جھوٹے بہانے پیش کیے، جس نے اس طرح کا بناوٹی بہانہ، جھوٹا موٹا بہانہ جو ہے پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، ہے نا، اللہ تمہیں معاف کرے کہتے گئے اور ان کو بڑھاتے چلے گئے۔ لیکن یہ جو 3 صحابہ تھے ان سے رہا نہیں گیا، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، یہ سچے ماننے والے تھے، ہے نا۔ یہ تینوں ہیں حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربائی۔ یہ تینوں آئے اور ان تینوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا، کہا کہ اللہ کے رسول سستی اور کاہلی میں آج نکلیں گے کل نکلیں گے کے اندر تاخیر ہو گئی، کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی ویلڈ مطلب ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ اس موقع پر ان لوگوں کے بائیکاٹ کا جو ہے حکم دیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اپنی خود کی ٹیم کے لوگ ہیں، یہ، اور ٹیم میں بھی وہ لوگ ہیں جو ہیرے ہیں، جو سچے ہیں، وہ منافق بھی ہیں نا ساتھ میں، بظاہر وہ ایمان والے ہیں، مگر انہوں نے جھوٹے جب بہانے کیے تو پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے نا، ان کے لیے ان کو درگزر کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ مگر اپنے جرم کا اقرار کرنے والے یہ جو 3 سچے سنسیئر صحابہ جب آئے تو ان کو ان کی تطہیر کے لیے، ان کی پیوریفیکیشن کے لیے یہ سزا انہیں دی گئی، ان کو بائیکاٹ کیا گیا۔ اور بائیکاٹ اس طرح کا تھا کہ یہ لوگ جب نماز کے لیے آتے، کیونکہ اب یہ یعنی پابند تھے نا، یہ نماز کے لیے آتے، یہ سلام کرتے تو صحابہ جواب نہیں دیتے، اور پھر اس طرح سے مطلب 3 دن گزر گئے، اور یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پورا سماج جو ہے وہ سارے جو قریبی لوگ ہیں، جو عزیز ساتھی ہیں، وہ سب کے سب کوئی ان میں سے جو ہے ان سے بات نہیں کر رہا۔ اور پھر آخری 10 دن یعنی یہ پورا 40 ڈیز کا پیریڈ جو ہے ان کے اوپر گزرا ہے۔ جب 1 مہینہ گزر گیا، 30 ڈیز جب گزر گئے تو پھر ان کو ان کی بیویوں سے بھی الگ ہو جانے کا جو ہے حکم دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ لاسٹ 10 ڈیز جو ہے ان کے اوپر کس طرح گزرے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں ان کی معافی کا جو ہے اعلان اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی یہ آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، ہے نا، اور ان کو یہ سزا دی گئی تھی۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
جب زمین، یا دیکھیں ان کے اوپر ان کی جو کیفیت تھی اس کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ ان کا معاملہ جو جن کا ملتوی کر دیا گیا تھا انہیں معاف کر دیا گیا. جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یہ جو پورا پیریڈ گزرا ہے، یہ تینوں کا جو بائیکاٹ ہو رہا ہے، یہ ہر لمحہ ہر دم اپنی غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہیں، نادم ہیں اور توبہ کر رہے ہیں. اور وہ باقی سارے جو بائیکاٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹلی انسینسٹیو ہو گئے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان کے دل بھی رو رہے ہیں، وہ بھی تڑپ رہے ہیں کہ کب معافی آئے گی اللہ کی طرف سے، کب جا کے ان سے ہم ملیں گے اور بات کریں گے. کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے اس بائیکاٹ کے اندر اور یہ بائیکاٹ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اور پھر اب دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ میں کر رہے ہیں. یہ تڑپ جا رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے، مگر حکم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بات چیت نہیں کی جائے گی، بائیکاٹ کیا جائے گا. دل ان کے رو رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تڑپ رہے ہیں. اور جیسے ہی معافی کی آیتیں نازل ہوئیں تو پھر صحابہ اکرام دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے، رونے لگے اور ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا. یہ ایک واقعہ ملتا ہے بائیکاٹ کا، وہ بھی یہ اس کی نوعیت ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ سمیٹ کر چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں. نہ اس سے پہلے، اور یہ اپنے لوگ ہیں، یہ ابو جہل، ابو لہب اور اس طرح کے جو مشرکین مکہ کے سردار ہیں اور پھر وہ جو کافروں کے سردار ہیں، یہ ان سے بائیکاٹ کی بات نہیں ہے. یہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے سنسیئر ساتھیوں کو سبق سکھانے کے لیے یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ آپ کو ملے گا سیرت کے اندر کوئی بائیکاٹ کا واقعہ. نہ اس سے پہلے آپ کو ملے گا، نہ اس کے بعد میں آپ کو ملے گا. ملتا ہے تو ذرا پلیز مجھے بھی بتائیے، شیئر کریے. ہو سکتا ہے کہ میرے مطالعے میں کبھی رہ گئی اور مجھے نہیں ملا ایسا کوئی واقعہ. کہاں ہے؟ کیا اس ایک واقعے کو پھر صحابہ اکرام نے نظیر بنا کر، ایک ایگزامپل بنا کر بعد میں لیفٹ اینڈ رائٹ لوگوں کے بائیکاٹ کیے؟ نہیں کیے. وہ ایک خاص تربیتی فیصلہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی ہدایت میں چلا. اس کی جو رہائی تھی، اس پنشمنٹ سے جو ان کو رہا کیا گیا، تو پھر اس کے بھی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دی. یہ ایک واقعہ بائیکاٹ کا ملتا ہے نا. اور اس کے علاوہ وہ دشمنی اور پھر ناراضگی اور پھر ایک دوسرے سے دور کرنا، ایک دوسرے سے اپنی جماعتوں میں سے لوگوں کو نکال کے پھینکنا اور ان کو پھر بائیکاٹ کرنا الگ الگ طریقے سے. یہ سنت ابو جہل اور ابو لہب ہے. یہ کوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی سنت نہیں ہے نا. کیونکہ مسلمان کر رہے ہیں، دین سمجھ کے کر رہے ہیں. فلاں کو بائیکاٹ کرو، فلاں کو، ہر واٹس ایپ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر بھرے پڑے میسیجز، سب کو بائیکاٹ کر دے رہے. جو ذرا خلاف میں گیا، جس کی ایون اختلاف رائے اگر ہو گئی تو لوگوں کے یہ معاملے یہ تیور ان کے دکھائی دے رہے ہیں. نہیں، اب اس سے بات چیت بن، ہماری رائے سے اختلاف کرا، ہم جیسا بولے ویسا نہیں سنا، ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملایا، ختم. دشمن، گمراہ. کرنا کیا ہے؟ بائیکاٹ کرنا ہے، جماعت سے نکال کر پھینکنا ہے. موقع دیں گے، وارننگ دیں گے، واپس آ جاؤ، رجوع کر لو. نہیں کریں گے تو پھر ختم، نکال کے پھینک دیے. یہ ابو جہل اور ابو لہب کا یہ رویہ ہے. اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی میں رویہ کیا تھا وہ اس آیت سے ہمیں معلوم پڑتا ہے جو میں نے ابھی ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی.
ہے نا، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، در حقیقت تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں۔ یہ جو بائیکاٹ کرنے والے، دشمنی کرنے والے، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو نصارہ ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہے، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے یہ جو رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں یہ تم ہی میں سے ہیں۔ کیسے ہیں؟ مزاج کیا ہے؟ رویہ کیا ہے ان کا؟ عزیز علیہ ما عنتم، تم پر کوئی تکلیف گزر جائے تو رسول کے دل پر شاخ گزرتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے رسول کو اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ عزیز علیہ ما عنتم، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے وہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، وہ لوگ دشمنی کر رہے ہیں، وہ لوگ اذیتیں دے رہے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے رہے ہیں، آپ کو جو ہے سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، اکنامک بائیکاٹ کر رہے ہیں، صحابہ کو ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کر دیا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرڈر کا پلان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا مدینہ۔ لیکن ان سب حرکتوں کے باوجود رسول کے دل میں کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، ان کو کوئی تکلیف پہنچے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، اے یہود، اے نصارہ، اے مشرکین مکہ، رسول کے دل پر گراں گزرتا ہے، شاخ گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رسول غمزدہ ہو جاتے ہیں تمہاری تکلیف پر۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے حریص ہیں، بے چین ہیں، بےتاب ہیں کہ کسی کی طرح تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ یہ ہے رسول کا کردار۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ کیسا ہے رویہ؟ رؤوف ہیں اور رحیم، بڑی شفقت کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں مومنوں کے ساتھ۔ یہ مومنوں کے علاوہ ہے وہ لوگ جن کا رویہ جو ہے پہلے بیان کیا گیا۔ بھائی ساتھیوں، بخاری میں ایک روایت ملتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 1007۔ یہ مشرکین مکہ کی سرکشی کی انتہا کو دیکھ کر، ان کے ان ہیومن بیہیویئر کو دیکھ کر، لوگوں پر دین کے نام سے ظلم اور زیادتی کے روش پر اڑے رہنے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بددعا دی کہ تم پر ویسا ہی وقت گزرے قحط کا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو ہے قحط آیا تھا، ڈراٹ، یعنی بارش نہیں ہوگی تو پھر فصلیں وغیرہ نہیں اگیں گی، قحط۔ آپ کو معلوم ہے اس موقع کے اوپر مشرکین مکہ کا سردار ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لایا تھا، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، ابھی مشرکوں کا سردار ہے۔ جنگ بدر کے بعد ہر جنگ میں لوگوں کو جمع کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھائی کے اندر آگے ابو سفیان، آپ جانتے ہیں اس موقع کے اوپر ابو سفیان، قحط کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے تھے، لوگ یعنی کھانے پینے کے لیے ترس رہے تھے۔ ابو سفیان دوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس التجا کے ساتھ میں، اس ریکویسٹ کے ساتھ میں کہ آپ بھلے انسان ہیں، آپ بھلائی کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ بارش برسا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا ہے؟ آپ نے ملاقات کی اجازت دی ہے نا، آڈینس دی، بائیکاٹ نہیں کیا، بات چیت نہیں روکی نہیں، اور اس کی التجا کو بھی منظور کیا، آپ نے دعا کی اور پھر اس کے بعد نے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بارش برسائی۔ یہ ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہے نا، اس بدترین دشمن کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، اس کے اور اس کے لوگوں کے ساتھ میں جو خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے نکال دیا ہے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو جو ہے ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے، کسی نے مال روک لیا، کسی نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، کسی نے بیوی بچوں کو روک لیا، اکیلے ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کیا، اور بار بار جو ہے چڑھائی کرتے ہوئے بدر میں آئے لڑنے کے لیے، احد میں آئے، جنگ خندق میں آئے، مگر وہ جب بے چین ہو گئے اور
آئے بات کرنے کے لیے تو بات کی گئی۔ یہ کمیونیکیشن کے چینل کو کھلا رکھنا اور ہر طرح سے رحمت کا ہے نا، شفقت کا اور احسان کا معاملہ کرنا، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو یہ ساتھیوں، اس روش کو، یہ بائیکاٹ اور آسٹریسزم، اپنی اپنی جماعتوں سے نکال پھینکنے کا معاملہ، اور پھر بات چیت بند کرنے کا، اور پھر وہ سوشل بائیکاٹ اور فائنینشیل بائیکاٹ، ان کو بائیکاٹ کر دو، ان کو بائیکاٹ کر کے ان کی اکانومی کو ہرٹ کرو اور اس طرح سے ان کو سبق سکھاؤ، یہ رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نہیں، پیار محبت کا رویہ ہے نا، کمیونیکیشن کو ہمیشہ اوپن رکھنے کا رویہ ہے، اور پھر پہلی فرصت میں جیسے ہی وہ لوگ یعنی حق بات کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو پھر ان کو ایکسیپٹ کرنے کا، ان کو گلے لگانے کا رویہ۔ اور پھر وہ لوگوں کا تو آپ چھوڑ ہی دیجئے جن کی کوئی دشمنی ہے ہی نہیں، ہم نے اپنے دماغوں میں ان کو جو ہے دشمن اسلام، دشمن اللہ ہے نا، دشمن رسول بنا کر ہم ان کے ساتھ میں یہ دشمنی نبھانے کا اور بائیکاٹ کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں ہے نا قرآن کی روشنی میں، قرآن اور سیرت کی، سنت کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے والا اور ساری انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔